اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کو دو چیزوں سے مرکب بنایا ہے۔ ایک انسان کا ظاہری جسم ہوتا ہے اور ایک انسان کی روح ہوتی ہے۔ جسم کا تعلق زمین کے ساتھ ہوتا ہے اور روح کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے۔ جسم کی پرورش اور جسم کی بقا جس خوراک پر ہوتی ہے وہ خوراک بھی زمین سے تعلق رکھتی ہے، لیکن روح کی بقا اور روح کی زندگی آسمان کی خوراک کے ساتھ ہوتی ہے۔ خود اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری روح کا جو رزق ہے وہ آسمان سے دیا جاتا ہے۔ انسان کے جسم کی بقا کے لیے جو خوراک ہے وہ کھانا پینا ہے، سونا ہے انسان کی راحت کے لیے، لیکن روح کی غذا عبادات ہیں اور اعمال صالحہ ہیں اور ان کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کہ انسان جس طرح اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے، جسم کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح انسان کو اپنی روح کی تازگی کا بھی سامان کرنا چاہیے، اور روح کی تازگی نماز سے، تلاوت قرآن سے، روزہ سے، زکوٰۃ، حج اور دیگر اعمال صالحہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے بحیثیت مسلمان بہت ساری عبادات کا ہمیں حکم دیا، لیکن ان عبادات کے اندر بنیادی اہمیت جس عبادت کو ہے وہ نماز ہے، اور عبادات میں سے سب سے پہلے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جس طرح کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت، اس کے ستون ہوتے ہیں، پلر ہوتے ہیں، ایک پلر بھی اگر کمزور ہو جائے تو اس بلڈنگ کے اندر، عمارت کے اندر استحکام نہیں رہتا، کمزوری آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو ایمان ہے، جو اسلام ہے، اس کے 5 ستون ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ستون ہیں اسلام کے۔ اور نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ قرآن مجید میں 80 مقامات پر نماز کا ذکر ہے۔ ایک مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ بقرہ ہے، فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور سورہ طٰہٰ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، کہ میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو۔ پھر اللہ کریم نے سورہ مریم میں ذکر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، کہ وہ اپنے اہل خانہ کو حکم دیتے تھے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور وہ اپنے رب کے حضور مقام مردیہ، یعنی رب ان سے راضی ہے اور وہ رب سے راضی ہیں، اس مقام پر فائز ہیں، لیکن وہ اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیا کرتے تھے کہ نماز کی ادائیگی کرو۔ قرآن مجید نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، حضور ہم خود تو بچتے ہیں، گھر والوں کو کیسے بچائیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جب تم خود نماز پڑھتے ہو تو گھر والوں کو بھی حکم دے وہ نماز پڑھیں، کیونکہ وہ تمہاری ذمہ داری ہے، ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ جس طرح ایک نگران ہوتا ہے اور پھر اس کی نیچے رعایا ہوتی ہے، اسی طرح گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور پھر باقی افراد ہوتے ہیں۔ تو جس طرح نگران سے، حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، گھر کے سربراہ سے یہ سوال ہوگا کہ اس نے اپنے گھر کے اندر اسلامی ماحول قائم کیا یا نہیں کیا۔ خود صرف نماز پڑھنے کا مسئلہ نہیں، اس نے گھر والوں کی تربیت اس حوالے سے، اپنی اولاد کی، یا جو اس کی ماتحت لوگ تھے، گھر کے افراد تھے، کیا ان کو بھی نماز کا یا دیگر عبادات کا حکم دیا یا نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان نمازوں کے لیے وضو کیا اور وقت پر ان کو ادا کیا، ہر نماز کا اپنا وقت ہے، فرمایا وقت پر ان کو ادا کیا اور کامل ادا کیا، رکوع اور سجدے کے اندر خشوع و خضوع سے کام لیا، اس کی پوری توجہ نماز کی طرف تھی، اللہ کریم نے اس سے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ رب کریم نے بخشش کا عہد فرمایا ہے جو کامل طریقے سے نماز ادا کرتا ہے، اور فرمایا جس نے یہ نہیں کیا، وضو کے اندر بھی بے دہانی سے کام لیا، مثلا سردیوں کے اندر پانی کم استعمال کیا جاتا ہے سردی کی وجہ سے، اور اکثر لوگوں کے جسم کا کوئی نہ کوئی عضو مکمل طور پر تر نہیں ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے جو خشک رہ جائیں، خشک رہ جائیں ان کے لیے ہلاکت ہے،
اب جب جسم کا ایک حصہ خشک رہ گیا، وضو کامل نہیں ہوا، تو عبادت کی تو بنیاد ہی اس طہارت پر تھی، جب طہارت کامل نہیں ہوئی تو وہ عبادت کیسے ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس کا خیال نہ کیا، نماز کامل ادا نہیں کی، اللہ کریم کے کوئی ذمہ اللہ کریم کے نہیں ہے، رب چاہے تو اس کو بخش دے، چاہے تو عذاب دے۔ دوسرے مقام پر نبی علیہ السلام نے نماز کی اہمیت کو کس طرح اجاگر کیا کہ جب نبی علیہ السلام کے وصال کا وقت ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر جو آخری الفاظ ہیں، جو مولا حیدر کرار کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے آخری الفاظ کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ۔ حضور دنیا سے پردہ کر رہے ہیں اور بار بار نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں نماز نماز نماز، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے ماتحت لونڈیاں اور کنیزیں اور غلام ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ دو باتیں آخری کلام نبی علیہ السلام کا جو آپ کی زبان اقدس پر تھا، نماز کی آپ نے تاکید کی۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں پت جھڑ کا موسم تھا، سردی کا موسم تھا جس میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی دو شاخوں کو پکڑا اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جب شاخوں کو حرکت دی تو پتے گرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، آپ فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، تو فرمایا کہ مسلمان جب اس مقصد سے نماز پڑھتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے وجود سے جو گناہوں کی وہ جو نجاست ہے یا گناہوں کا جو بھار ہے، آلودگی ہے، وہ اس کے جسم سے یوں جھڑنا شروع ہو جاتی ہے جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اور پھر فرمایا حضرت ربیعہ بن قعب اسلمی، یہ حدیث بھی بڑی قابل توجہ، وہ یہ کہ نماز کے لیے معافی کسی کو نہیں ہے۔ آج ہم یہ کہیں کہ وہ فلاں سید صاحب ہیں، وہ فلاں پیر صاحب ہیں، وہ فلاں بڑے متقی ہیں، ان کا لنگر بڑا چلتا ہے، وہ محفلیں بہت کرواتے ہیں، تو سنیے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کو وضو کرواتا تھا، بڑی سعادت کی بات تھی، وضو کرواتا تھا۔ تو ایک دن میں نبی علیہ السلام کو پانی پیش کر رہا ہوں وضو کے لیے، نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ نبی علیہ السلام کا دریائے کرم اور دریائے سخاوت جوش میں آیا، فرمایا ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کہتے میں نے عرض کیا اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، حضور میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، مجھے مال دولت دینار دراہم دنانیر سونا چاندی نہیں چاہیے، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ؟ عرض کیا حضور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدے کے ساتھ میری مدد کرتے رہنا۔ جنت کی سند دے دی، جنت کی ضمانت دے دی، لیکن ساتھ ہی سرکار نے یہ فرمایا کہ جنتی ہونے کا یہ مقصد نہیں کہ عبادات سے بندہ غفلت کا شکار ہو جائے، فرمایا کثرت سجود سے میری مدد کرتے رہنا، نماز نہیں چھوڑنی، نماز لازمی پڑھتے رہنا، جنتی ہونے کی ضمانت میں نے تمہیں دے دی ہے، لیکن سجدے نہیں چھوڑنے، رکوع نہیں چھوڑنا، قیام نہیں چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے فوائد کو ثمرات کو بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، 3 مرتبہ یہ لفظ فرمائے، 3 مرتبہ یہ بات فرما کر سرکار نے سر انور جھکا لیا۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا تو صحابہ رونے لگ گئے، اس کیفیت کو دیکھ کر کہ کوئی خاص بات ہے جس پر 3 مرتبہ فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ بات کر کے حضور نے سر جھکایا۔ اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے سر انور کو اٹھایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بشارت کے آثار تھے، بشاشت تھی، خوشی کے آثار تھے، جیسے کوئی خوشخبری ملی ہے۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی، کوئی قیمتی اونٹ بھی ہمیں دے تو اتنی خوشی نہ ہو جتنا سرکار کا چہرہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے چہرے پر خوشی ہے تو ہم خوش ہو گئے۔ تو پھر ہم نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور آپ نے سر انور کو جھکایا اور 3 مرتبہ آپ نے قسم اٹھائی تو کوئی خاص بات ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے،
5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے۔ بعد حدیث کے اندر 9 کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے، ہلاک کرنے والے، جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اس پر امام ذہبی کی ایک کتاب ہے کتاب الکبائر، جس میں تفصیل ہے کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں۔ یہاں نبی علیہ السلام نے جن 7 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سب سے پہلا گناہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ دوسرا والدین کی نافرمانی، یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ اور پھر تیسرا ناحق کسی جان کو قتل کر دینا، پھر زنا ہے، پھر شراب ہے، پھر اس طرح 7 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قسم اس لیے اٹھائی کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ کریم فرماتا ہے سلامتی کے ساتھ جس طرح چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ تو نے جو اسلام کی بنیادیں ہیں 5 چیزیں، بنی الاسلام علی 5، تو نے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کر دیا، اپنے ایمان کی بنیاد کو مستحکم کر دیا کہ تو نے کلمہ شہادت بھی پڑھا، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو ارکان دین سے ہے اور اسلام کی بنیاد ہے، ان کی پابندی کر کے تو نے اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو مضبوط کر لیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وضو کے لیے برتن منگوایا اور اس پانی سے وضو کیا اور اپنی ہتھیلیوں کو دھویا، اس کے بعد ہاتھ برتن میں ڈال کر آپ نے کلی کی، ناک صاف کیا، 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور کونیوں تک، اور پھر بازو دھو کر سر کا مسح کیا، پھر ٹخنوں تک 3 مرتبہ پاؤں دھوئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص میری طرح وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے، جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے، تو اس نے اپنے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کروا دیا۔ اور جب حضرت عثمان غنی نے اطمینان کے ساتھ وضو کیا، اس پر ذرا آپ توجہ فرمائیں گے، اطمینان سے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد اطمینان سے نماز پڑھی، تو پھر فرمایا کہ یہ وضو نبی علیہ السلام کا وضو ہے اور یہ نماز نبی علیہ السلام کی نماز ہے۔ سرکار اس طرح وضو کرتے تھے جس طرح میں نے کیا ہے، اور نبی علیہ السلام اس طرح نماز پڑھتے تھے جس طرح اطمینان سے میں نے پڑھی ہے۔ تو فرمایا کہ جو نفس اس طرح وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو گناہ اس نے پہلے کیے ہیں اللہ کریم ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ دل اور چہرے سے متوجہ ہو قبلہ کی طرف، اور 2 رکعتیں ادا کر رہے، تو رب اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ بالکل یہ اختصار سے حدیث عرض کر کے پھر نماز کی کچھ ضروری اہم ہدایات کی طرف ہم آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز پر مداومت کی، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، 2 دن پڑھ لی 2 دن پھر چھوڑ دی پھر پڑھ لی، مداومت ہمیشگی کی، نماز پر پابندی سے پڑھتا رہا، فرمایا جس نے نماز پر ہمیشگی کی تو قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، دلیل ہوگی اس کے ایمان کی اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو نہ نماز اس کے لیے نور بنے گی، نہ دلیل بنے گی، نہ نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور فرمایا بے نمازی آدمی، توجہ فرمائیں گے آپ، بے نمازی آدمی جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حشر قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا جو اسلام کا ایک بنیادی فریضہ تھا جو اس پر فرض کی گئی تھی، اور عبادات کے اندر اس قدر اہمیت تھی کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، اور نماز میں غفلت کئی طرح سے ہوتی ہے۔ ایک غفلت یہ ہے کہ ایک پڑھ لی اگلی چھوڑ دی، کہ میں اب عصر چھوڑ دیتا ہوں مغرب پڑھ لوں گا۔ ایک یہ ہے کہ چند دن پڑھی پھر چند دن چھوڑ دی پھر چند دن پڑھ لی۔ ایک یہ ہے کہ نماز پڑھی لیکن کس طرح پڑھی، اذان سنی ابھی پڑھتا ہوں ابھی پڑھتا ہوں ابھی پڑھتا ہوں، کرتے کرتے نماز کا آخری وقت آ گیا، اور اس وقت میں اس نے 2-3 رکعتیں پڑھی، اگلی رکعت وہ اس وقت میں گئی جب اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ تو نماز کے اندر غفلت کئی طرح سے ہے۔ پھر جماعت میں غفلت ہے،